ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کی بھی ایک تسبیح ہے جس کو تسبیح ملائکہ کہتے ہیں. اور ملائکہ جو تسبیح کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب رہتے ہیں اور خالق لا یزال کے اس عرش الہی میں معمور ہیں. تو تسبیح ملائکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورہ حشر آیت نمبر 1. آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہیں، ما فی السماوات، من نہیں کہا، ما فی السماوات، چاہے بے جان ہوں، جاندار ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب کے سب تسبیح الہی کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. ہر ایک کی ایک خاص تسبیح ہے. حتیٰ پرندے جو جن کی آواز مختلف آوازیں، ان میں بھی ایک خاص قسم کی تسبیح ہے. اسی طرح آج میں چاہتا ہوں کہ ان مخلوقات کے تسبیح میں، مخلوقات میں سے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کی بھی ایک تسبیح ہے جس کو تسبیح ملائکہ کہتے ہیں. اور ملائکہ جو تسبیح کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب رہتے ہیں اور خالق لا یزال کے اس عرش الہی میں معمور ہیں. تو تسبیح ملائکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں گی اس کے آثار کیا ہیں. تسبیح ملائکہ کے آثار میں سے ایک، کائنات میں سکون اور برکت کا نزول. زمین و آسمان کے جو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اگر کوئی تسبیح ملائکہ پڑھتا ہے، اور دل کو سکون ملتا ہے، آرامش و آسائش انسان کے ساتھ. کیونکہ اس دنیا میں انسان بس پریشان رہتے، جو کچھ بھی کرتا ہے سکون کے لیے کرتا ہے، آرامش کے لیے کرتا ہے، وہ تسبیح ملائکہ سے حاصل ہوتی ہے. گناہوں کی مغفرت اور کے لیے بھی یہ انتہائی قوی وظیفہ ہے تسبیح ملائکہ. اور مومنین کے لیے دعا اسی تسبیح ملائکہ میں موجود ہے. جنت کی نعمتوں کا ذریعہ بھی تسبیح ہے ملائکہ ہے. سیر و سلوک سے، اور یہ سیر و سلوک کے لیے ایک مستقل عبادت ہے. مستقل عبادت آپ کو پتہ ہے، اس کی مداومت میں انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، انسان روز بروز رشد کرتا ہے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آج اور کل برابر ہے فہو مفغون، وہ نقصان میں ہے، اور جس کا آج سے جو ہے نا وہ کل جو ہے وہ زوال کی طرف ہے، آج سے کل بدتر ہے، تو فہو ملعون، اس کو ملعون کہا ہے. گندگی میں اگنے والی گھاس بھی رشد کرتی ہے، بڑھتی ہے، قداور ہوتی ہے. اس طرح انسان مومن کا ایمان بھی رشد کرتا ہے. سال ہائے سال مختلف روحانی چیزوں سے انسان کا وہ روح اور روحانیت میں اضافہ ہوتی ہے، وہ رشد کرتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. جب عام مسلمان ہے تو بڑھتے ہوئے مسلمان سے وہ سلمان بنتا ہے، اگر بیزر ہے تو بوزر بنتا ہے. اس لیے اس
سیر سلوک میں تسبیح ملائکہ کا بہت اثر ہے۔ اور پانچویں بات جو ہے وہ زمین و آسمان کے میں نے عرض کیا رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور گھر اور بدن کی جو بندشیں ہیں اسی قسم کی کیوں نہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا، ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت، پریشانیاں، بندشیں، ان سے نجات کے لیے بھی یہ انتہائی تسبیح ملائکہ مؤثر ہے۔ اور خصوصاً سب سے زیادہ جو بڑی دولت ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت ولایت اہل بیت، ولایت علی علیہ السلام، ولایت اہل بیت علیہ السلام، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اگر مجھ سے کہیں کہ دو کرۂ زمین کے تمام خزانے آپ کے حوالے کریں اور علی کو چھوڑ دو، اہل بیت کو چھوڑ دو، تو میں کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا، لیکن محبت ولایت کو میں ترک نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی قیمتی چیز جو مومن کے پاس ہے۔ تسبیح ملائکہ پڑھنے والوں اہل مودت ہوتے ہیں، ان کا شمار اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں تسبیح ملائکہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح ملائکہ ہے۔ اب اس کے بارے میں عرض کروں گا شرائط کیا ہے کہ کیسے پڑھیں۔ نمبر ایک، نیت کی پاکیزگی ہونی چاہیے، جو بھی آپ نیت کرتے ہیں نیت پاک ہو، اور طہارت اور وضو، اور جس جگہ آپ پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ خشوع شرط ہے، اور وقت اور حالت کو بھی دیکھیں۔ اگر ایسی حالت ہے، خستگی ہے، پریشانی ہے، تو آپ اس خستگی کی حالت نہ پڑھیں، اپنے آپ کی حالت بحال ہو جائے، اور کوئی خلوت جگہ ہو جہاں آپ کو بار بار جو ہے نا ڈسٹرب نہ کریں، آپ سکون سے پڑھ سکیں، ایسی جگہ آپ ڈھونڈیں اس کے لیے۔ اور سونے سے پہلے مستحب ہے یہ، اگر پڑھنا چاہیں سونے سے پہلے۔ یہ ایسا ہوتا ہے سونے سے پہلے سب لوگ سونے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اور دنیا جو ہے نا وہ آرام کی طرف جاتی ہے، تو سونے سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ روایت میں ہے کہ مستحب ہے۔ حالت سکون اور ایک سوئی کی حالت میں آپ پڑھیں، اور ذکر جو ہے نا مسلسل ہو، بلا ناغہ ہو، معرفت کے ساتھ ہو، اور تسبیح ملائکہ جو ہیں وہ تصور کریں یہ تسبیح ملائکہ ہے، اور اس کی معرفت بھی آپ کو ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اول آخر درود۔ اور اس کی تعداد کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں تعداد سے زیادہ کیفیت کی طرف توجہ دینے کی بات کی ہے، مداومت کی بات ہوئی ہے۔ پھر بھی روایت میں ہے کہ اگر 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں یا 33 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو دوامن جو ہے نا سونے سے پہلے یا ایسے ہی خلوت والی جگہ اور اچھی پاک جگہ جو ہے نا وہ جو شرائط میں نے بیان کی ہیں، آپ اس تسبیح کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی میں نے جو آثار بتائے ہیں ان سب کے لیے مؤثر ہے۔ یہ تسبیح ملائکہ آپ ضرور پڑھیں، اس کے بہت ہی بہترین آثار ہیں، اور انسان کی روحانیت میں ایک عجیب قسم کی تبدیلی آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ مراتب جو ہیں انسان بلندی کی طرف جا رہا ہے، سیر و سلوک میں وہ ترقی کر رہا ہے، اور خصوصاً خود اگر اس کی مداومت مسلسل ہو ایک عرصے تک تو یہ کامل عامل بھی بن سکتا ہے۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔